پیارے دوستو، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مہیس اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے مہیس اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو ان قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح سے اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راہیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ کچھ روایات میں 7 سال تک بھی لکھا ہے، تو میں تمہاری شادی راہیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راہیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راہیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راہیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔
لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خرد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس پریشان اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یا ویڈیوز میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، لسیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور آشر 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہیں، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔
دوستو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دو خواتین کے درمیان چپقلش شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یاد رہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل